بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے. مریم نواز صاحبہ جب چیف منسٹر بنی تھی تو ود ان کپل آف منتھس ان پہ تنقید شروع ہو گئی تھی ان کی پالیسیز کے اوپر. سال گزرنا ہی تھا تو ہر پروجیکٹ کو فیلئر ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. پی ٹی آئی کی طرف سے, بہت سارے صحافیوں کی طرف سے جو پی ٹی آئی کو جنرلی سپورٹ کرتے ہیں وہ بیٹ کور کرتے ہیں. لیکن ہم نے آپ کو ہمیشہ کہا تھا کہ بھائی ان پالیسی سے بات کرنا بے معنی ہے. یہ ابھی آئی ہیں, یہ ایگزیکیوٹ ہونی ہے, ان کے رزلٹ آنے ہیں, اس رزلٹ پہ ضرور بحث ہو سکتی ہے. باقی بظاہر اگر آپ ہمیں پوچھیں یہ پالیسی کی ضرورت ہے تو شور ہر پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی مجھے آیا کہ ہم ایک اپلیکیشن بنا رہے ہیں جو ہر چیز کو ڈیجیٹل کر دے گی, یا اس کی ضرورت ہے 100%. کوئی مجھے کہے کہ جناب پنجاب کی سڑکیں صاف ہونی چاہیے, گند اٹھنا چاہیے, ستھرا پنجاب, یا شور چاہیے. یہ چیزیں آپریٹ کیسے کرتے ہیں, ایگزیکیوٹ کیسے ہوتی ہیں, اس سے لیڈر کا پتہ چلتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہیلم آف افیئر سے بندہ ہے اس کا دل, اس کا درد قوم کے ساتھ ہے یا صرف آپٹکس کے ساتھ ہے. ہمیں شک تھا اندر ہی اندر کہ مریم نواز صاحبہ کا اور نون لیگ گورنمنٹ کا زیادہ تر کام آپٹکس کا ہی ہوتا ہے. ان کا ایکچوئل انٹرسٹ گراؤنڈ لیول پہ کام کرنے کا نہیں ہوتا. وہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے دے کے سمجھاتے ہیں. ایک انسان تھا ذیشان, اس نے غلطی کر دی. غلطی کیا تھی کہ وہ ستھرا پنجاب کے لیے کام کرتا تھا. اس کی تنخواہ ہونی تھی 40,000, ملتا تھا اس کو 19,000. اس نے سوچا کہ یار مریم نواز صاحبہ کا پنجاب ہے, وہ قوم کی ماں ہیں, وہ قوم کے لیے درد کرتی ہیں, تو میں کرتا ہوں احتجاج, یہ میری تنخواہیں ٹھیک نہیں ہیں. وہ اپنے احتجاج کو ہر لیول پہ ریکارڈ کراتا ہے, پارلیمنٹ تک پہنچتا ہے, وہاں ریکارڈ کرواتا ہے. جب اس کو کوئی رزلٹ نہیں ملتا اور الٹا اس کی نوکری بھی چلی جاتی ہے اور اس کے بقایا جات بھی نہیں دیے جاتے, اور ظاہر ہے ایم شور اس کو دھمکیاں بھی آئی ہوں گی, اکثر اوقات طاقتور لوگ ایسے ہی کرتے ہیں, تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں خودکشی کروں. اچھا, اس کو خودکشی کہنا غلط ہوگا, یہ مرڈر ہے. اگر آپ سرکمسٹانس ایسے کریٹ کر دیں کہ ایک بندے کو بھوک ننگ پہ قائل کر دیں, اس کی زندگی تباہ و برباد کر دیں, اس کے بیوی بچوں فیملی کو ونریبل کر دیں, تو جب وہ سوسائڈ کمٹ کرتا ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن یہ میرے نزدیک مرڈر ہے. اب جو ذیشان بھائی تھے وہ گجرانوالہ میں تھے وہ سیالکوٹ پنجاب سے. انہوں نے کئی دفعہ کمپلینٹ لانچ کی آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹس کے لیے, لیکن وہ آج تک نہیں ملی. ستھرا پنجاب کی پروموشن کرنے کے لیے انفلوئنسرز کو پورے پاکستان سے بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب ہماری پروموشن کرو. ہر جگہ نون لیگ کے پولیٹیشین ستھرا پنجاب کی بات کرتے ہیں. عید گزری نہیں ہوتی تو ستھرا پنجاب کی تعریف شروع ہو جاتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہاسپٹل کے بیڈ سے آفٹر آپریشن ہر چیز ستھرا پنجاب کے تھرو مانیٹر کر رہی تھی. تو اس ذیشان کا کیا, 54% برن انجریز تھی اس کی باڈی کے اوپر. لاہور جنرل ہاسپٹل میں لگایا گیا, لیکن ظاہر ہے نہیں بچ سکا, فوت ہو گیا. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ گورنمنٹ کے ہی ایک پروجیکٹ کا جو امپلائی ہے اس کا کیا حال ہے. ابھی اس بچے نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جناب مجھے اپنی تنخواہ ریلیز کروانے کے لیے رشوت دینی پڑتی تھی. اب جو کانٹریکٹر تھا, کیونکہ ظاہر ہے پولیٹیشینز بڑے سمجھدار ہے, وہ کہ جناب گورنمنٹ تھوڑی چلا رہی تھی, یہ کانٹریکٹر دیے ہوتے ہیں. وہ کانٹریکٹر کہاں سے آتے ہیں, وہ کون ہوتے ہیں, اس کا اسکروٹنی کا کیا پروسیس ہے. آڈٹ رپورٹ کی مانیں تو آپ لوگوں کا اسکروٹنی کا پروسیس ہے ہی نہیں. آپ کی میجورٹی ٹرانزیکشنز تو پارلیمنٹ اپروو ہی نہیں کر رہا ہوتا, پارلیمنٹ اوور سائٹ کمیٹی میں وہ جا ہی نہیں رہی ہوتی. تو ہو از رسپانسبل. کریڈٹ لینا ہو تو مریم نواز صاحبہ از رسپانسبل. اس طرح کا ایشو ہو, کانٹریکٹر کا مسئلہ ہے. یہ بھی کراچی گل پلازا فائر والا انسیڈنٹ ہے کہ جہاں لوکل لوگوں کا مسئلہ تھا, ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ میئر کیوں ہیں مرزا وہاب صاحب, سوال ہونا چاہیے نا, وائی آر یو میئر اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے. چلے آپ کہیں گے جناب یہ آئسولیٹڈ مثال ہے, ہو سکتا ہے اس بندے کے کوئی اور مسئلے ہوں. ان قریب آپ کو ٹاؤٹ صحافی بتائے گا اصل میں یہ بندہ ڈپریشن کا شکار تھا, اس کی بیوی کے مسائل چل رہے تھے, اس لیے اس نے خودکشی کر لی. یہ بھی آپ کیپیبل ہیں کرنے کے لیے. ہم آپ کو ایک اور مثال دیتے ہیں. 48 گھنٹے ہوئے ہیں لاہور کی ٹیوشن سینٹر ٹریجڈی کو, مریم نواز صاحبہ نے نوٹس لے لیا, بس اتنا ہی ہے, اس سے کوئی بات نہیں ہوئی. جو ٹیچر وہاں پڑھا رہی تھیں وہ سروائیو کر گئی. انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے, اس میں کسی کا ہاتھ نہیں تھا. یعنی اس نے پہلے اپنی جان خلاصی کی, سرکار کی جان خلاصی کی کہ جناب پلیز خدا کے واسطے ہم ماڑے لوگ ہیں. اس نے کہا کہ ہماری فائنینشیل سچویشن نہیں اچھی, میرا ہسبینڈ فروٹ کی ریڑھی چلاتا ہے. اور پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ میرے ہسبینڈ کو فروٹ کی ریڑھی سرکار نے نہیں دی. سرکار کا بہت بڑا دعویٰ تھا کہ ہم ریڑھیوں کو ساروں کو آرگنائز کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن یہ مثال سامنے آ گئی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب اس عورت, اس کے میاں, جتنے وہ بچے ہیں, کون ذمہ دار ہے؟ ایبسلوٹلی نو بڈی. گورنمنٹ تو ان سے ہاتھ دھو کے بیٹھی ہوئی. ظاہر ہے جب آپ اپنے محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اے سی چل رہے ہوتے ہیں, گرمی کا آپ کو پتہ نہیں چلتا, ایئر پیوریفائر آپ نے لگائے ہوتے ہیں, بہترین کھانا آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے, دربان کھڑا ہوتا ہے, منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں آگے پیچھے تعریف کرنے کے لیے. جیسے ابھی اسپیکر پنجاب اسمبلی جنہوں نے ریسنٹلی تنقید کی تھی گورنمنٹ کی, آپ بل کیسے لا سکتے ہیں, وہ جا کے مریم نواز کو ملیں تو وہاں پہ ان دونوں نے ایک دوسروں کو
تعریفوں سے نوازا ہے. اچھا دونوں کے میں ذرا تھوڑا سا لب کشائی کرنا چاہوں گا. جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں, جو ہمارے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب ہیں, وہ ایک ایسی اسمبلی کے اسپیکر ہیں جہاں پہ میجورٹی ایم پی ایس کے فارم 47 کے تحت وکٹریز ہوئی ہیں. لو جی فون آ گیا, لیکن اس کا فون نہیں آیا, طاہر صاحب کا فون تھا. میجورٹی لوگوں کی فارم 47 کے تحت وکٹریز ہوئی ہیں, جہاں پہ کوئی بندہ حقوق کی بات کرنا چاہے تو اس کو سنب کر دیا جاتا ہے. یہ وہ پارلیمنٹ کے وہ لیڈر ہیں. اور مریم نواز صاحبہ ہیں جن کی اپنی گورنمنٹ ہی ڈاؤٹ میں ہے, جن کے چچا کی گورنمنٹ ڈاؤٹ میں ہے. تو یہ دونوں جب آپس سے ملے, ایک دو سینئر عہدے ہیں پنجاب کے اندر, ٹو بی اسپیکر پنجاب اسمبلی اینڈ ٹو بی چیف منسٹر, تو انہوں نے آپس میں ڈسکشن کی کہ آپ نے ہسٹورک کام کیا 2 سال میں, اور انہوں نے کہا جناب آپ نے جس طرح اسمبلی چلائی کیا ہی بات ہے. ویسے اس پنجاب اسمبلی کچھ فوٹیجز اگر ہم یہاں چلا دیں تو سارا بیپ ہی ہوگا, کہ اتنی گالم گلوچ ہوتی ہے ماشاءاللہ, جو آتا ہے گالیاں دیتا ہے, وہ چاہے گورنمنٹ کا ہو چاہے اپوزیشن کا ہو. اوور آل جو ہمارا معیار ہے سیاستدان کا بہت کمزور ہے. مثلاً کہ میں ایک بیک اینڈ فورتھ ملک صاحب کی سنی تھی پارلیمنٹ کے اندر, وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ایک بندہ بتا رہا تھا کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر نا شوگر ملز لگی ہوئی ہیں. تو ملک صاحب نے کہا آپ لوگوں نے ظلم کیا شوگر ملز لگا کے, ظلم کیا ہے, کاٹن کا ایریا آپ نے سارا شوگر ملوں کو دے دیا. تو اس بندے نے لب کشائی کی, سر شریف خاندان کے بھی ہیں, چھوڑ دیں اس بات کو, میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا. کس کے ہیں سر؟ آپ بولیں نا کہ شریف خاندان نے اپنے مفاد کے لیے وہاں شوگر ملیں لگائی ہیں. جہانگیر ترین جو آج آپ کی گورنمنٹ کا سپورٹر ہے, جو ایک زمانے میں آپ کی گورنمنٹ کا سپورٹر تھا, اس نے اپنے مفاد کے لیے شوگر مل لگائی ہے. بولے نا سر کہ آپ کی سیاسی جماعت اسی مافیا کا حصہ ہے جو اس ملک کو 70 سال سے چلا رہی ہے. لیکن ہر کسی نے عہدے پہ بیٹھ کے لب کشائی کرنی ہوتی ہے. اس طرح ہمارے چیف منسٹر بھی تھے ثاقب نثار صاحب, ڈیم بن گئے ماشاءاللہ. انہوں نے جا کے بزنس کا پیسے دو ڈیم کے لیے, پیسے دو ڈیم کے لیے, پیسے دو, میں ڈیم بناؤں گا, بن گیا ڈیم. تو یہ درد ہے ان کے دلوں میں. 2 مثالیں دے دیں, آپ کو تیسری بھی دے دیں, چل کوئی. بابا صادق ایک ڈسیبلڈ آدمی ہے, بابا صدیق, ان کا ایک بازو ڈسیبلڈ ہے. وہ شیخو پورہ کے شرک پر شریف میں ریڑھی چلاتے ہیں, یہ جو پھلوں وغیرہ کی ہوتی ہے. بابا جی کی ریڑھی کسی نے لے لی, پولیس نے, کہ جناب یہ اللیگل ہے, یہ ٹھیک نہیں, یہ ایسے نہیں, یہ ویسے. ظاہر ہے جب ایک بوڑھے آدمی سے آپ ریڑھی لیتے ہو, وہ ڈسیبلڈ بھی ہو, اس گرمی میں وہ کام کر رہا ہو, تو اس کا ریئیکشن نارمل نہیں ہوتا. کسی نے ویڈیو کیمرے میں ان کا ریئیکشن بنا لیا, انہوں نے وہاں تھوڑی لب کشائی کر دی گورنمنٹ کی. کتنی اچھی ہے گورنمنٹ. جس طرح یاد ہے کہ موٹر سائیکل والے صاحب نے کی تھی بارش میں لب کشائی, ان کو بلا لیا گیا تھانے, اور بلایا اس بہانے کے تحت کیا گیا کہ آپ کی ریڑھی واپس کرنی ہے. وہاں پہ ان کو ہتھکڑیاں پڑیں, یہ مقدمہ ٹھوکا, اور ان کا بھی سافٹ ویئر بازار اپڈیٹ کر دیا. ویسے اب وہ مقدمہ ختم ہو چکا ہے. اللہ عالم کیا یہ لوگ سوچتے ہیں, کیا ان لوگوں کا دل ہے. جرنلسٹ عامر متین صاحب اپنے شو 92 نیوز پہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ افسوسناک تھا. سر وہ افسوسناک نہیں تھا, وہ بائی پروڈکٹ ہے آپ کی خاموشی کا. وہ بائی پروڈکٹ ہے ان پیسوں کا جو آپ ریاست سے لیتے ہیں صحافت کرنے کے لیے. یہ عامر متین صاحب کو نہیں کہتے, میں جنرل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. صحافت کرنے کے لیے, پروموشنیں کرنے کے لیے. یہ کارڈ کی اسکیم بھی لوگوں نے پروموٹ کی تھی, رمضان میں دسترخوان والی اسکیمیں بھی لوگوں نے پروموٹ کی تھی. ان کے نام آپ سب کو یاد ہیں. یہ پوری اکانومی آپ نے بنائی ہوئی ہے. تو چاہے وہ بابا صدیق ہوں, چاہے وہ ذیشان ہو, چاہے وہ ٹیوشن سینٹر والا وقوع ہو, یہ خون, یہ پرابلمز کس کے ہاتھ ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہے کہ نیسلے کے امپلائی نے بہت طویل عرصہ مقدمہ لڑا, اس کی سنوائی نہیں ہوئی, جگہ جگہ اس کو دھکے پڑے, اس کو دھمکیاں ہوئیں, وہ بینکرپٹ ہو گیا, قرضوں میں ڈوب گیا, اس نے اپنے آپ کو کورٹ کی پریمیسز میں آگ لگا دی. تو ٹی وی چینلوں میں اتنا تپڑ نہیں تھا نیسلے کا نام لکھنے کے لیے. دے ڈڈ ناٹ ہیو دا کریج. تو جن لوگوں نے ہماری ڈھال بننی تھی, پولیس, عدالت, میڈیا, وہ سارے تو بکے ہوئے. دے آر آل ان فیور آف دا گورنمنٹ. کیوں؟ گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے سر. جی صحیح کہہ رہے ہیں. بس جی کیا کریں, آپ کی دعائیں ہیں, بڑا اچھا رہتا ہے. نہیں سر, نہیں ہیلو, ہم سرکاری گورنمنٹ کے پیسے نہیں کرتے. نہیں شکریہ. دیکھیں گا, اس بات یہ ہے کہ سرکار دیتی ہے بہت سارے پیسے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لے نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سرکار کی کرنی ہوتی ہے تنقید, ہم نے آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے بتانے کی سچ. تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟
दुकान तो चलानी है, AC भी बंद करना पड़ गया क्योंकि लाइट की फ्लक्चुएशन हो रही है, स्टेबलाइज़र भी ख़रीदने हैं, तो इसके लिए आप लोग हमारी मदद करते हैं। 3000 की सब्सक्रिप्शन वो वाहिद चीज़ है जो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए। हमारे मैट्रिक्स के मेंबर्स जो इस ग्रुप में हैं उनको डेली की 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं एक्सक्लूसिव टॉपिक्स पे जो किसी और के पास नहीं जाती। तो भाई अगर आप चाहते हैं हम सरकार को बिक जाएँ तो इशारा कर दें, नहीं तो 3000 की सब्सक्रिप्शन खरीद लें। शुक्रिया। आप एक और रिपोर्ट सुन लें कि हमारे लीडरान कितना दर्द रखते हैं लोगों से। आज़ाद सईद साहब रिपोर्ट करते हैं कि 180 हाउस ऑफिसर्स एट अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, जिसमें से 70% ख़वातीन डॉक्टर हैं, वो इस वक्त तरले ले रही हैं, मिन्नतें कर रही हैं कि हमारी 30 घंटे से ज़ायद शिफ्ट है 3 टाइम्स अ वीक, लेकिन हमें उसकी मुतलका तनख्वाह नहीं मिलती। गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टाइपेंड है 69,600, लेकिन हमारा ऑफ़र लेटर सिर्फ मेंशन करता है 45,000। यानी कि आपने अवाम को खोते की तरह काम करवाना है, पैसा नहीं देना। तभी तो उन्होंने डिक्लेयर किया है ना बजट के अंदर कि जिसके पास 9,000 रुपये हैं वो गरीब नहीं है। वो आपको फोर शैडो कर रहे थे कि आपको जुल्म कितना होना है। वैसे यही जो लोग होते हैं जो सरकार की टाउटी करते हैं, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनका इंटेलेक्चुअल लेवल भी आपको बता दें, माशाल्लाह बहुत ही समझदार लोग हैं। टिकटॉकर है सुल्तान विक साहब, उनको शौक़ चढ़ा कि मैं कुन्हार रिवर नारान में अपने डाले के थ्रू पास करूँगा। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था ना वीगो डाले के पीछे जो बैठा होता है उसका दिमाग हिला हुआ ही होता है। वैसे ख्वाजा आसिफ साहब के प्रोटोकॉल में वीगो डाले होते हैं, तो उन्होंने सारी पुलिस को इल्मी गाली दे दी है। बड़ी हिम्मत उन्हें कर सकते हैं डिफेंस मिनिस्टर में। तो उन्होंने डिसाइड किया मैं यहाँ से पार करूँगा। सरगोदा के साथ वो गए हुए थे, सरगोदा से वो गए हुए थे दोस्तों वगैरह के साथ। ज़ाहिर है दरिया है, पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा था, बह गए। वहाँ पे लोगों ने फिर उनको बचाव किया। अब रेस्क्यू 1122 उनकी गाड़ी भी रिकवर कर लिया। अब असली सवाल बनता है इन लोगों के साथ करना क्या चाहिए। ये जो हमारे टिकटॉकर दोस्त हैं जो माशाल्लाह दुनिया घूमते हैं, लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये क्या इनको दिखा रहे हैं। कुछ ऐसा पहले एक वीडियो थी जहाँ पे डकी भाई शायद हाथों के बगैर गाड़ी चला रहे थे या पैर से गाड़ी चला रहे थे, कोई इस तरह की चीज़ थी। उस पर क्या हो गया था, कुछ भी नहीं। छोटे छोटे बच्चे इनको देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं इनसे। देखिए हमारे सियासतदान कोई बात करते हैं, लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी मैंटेलिटी उस तरह बनती है। सेलिब्रिटीज़ हरकत करते हैं, मैंटेलिटी उस तरह बनती है। ये टिकटॉकर उस तरह की हरकत करते हैं, मैंटेलिटी उस तरह की बनती है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, हम लाइव करते थे तो वहाँ पे मैं सिगरेट पीता था, तो अमान ने, हैदर ने, तार साहब ने, सब ने मेरे से लड़ना कि यार कोई देख के इम्प्रेस हो के या सोच के ये अच्छी चीज़ें पीना शुरू कर दे तो तुम्हारे ज़िम्मे आएगा। वी आर नो बडीज़ यार। जिस बड़े पैमाने पे हमारे सियासतदान और ये टिकटॉकर्स ऑपरेट कर रहे हैं और इनका नेक्सस आपस में ऑपरेट कर रहा है, जहाँ पे रिलेशनशिप है लेन देन का, जहाँ पे फाइनेंशियल गेन के लिए, एक्सेस के लिए, सपोर्ट के लिए काम किया जाता है। अभी पीछे टिकटॉक के ऊपर पूरी कंट्रोवर्सी चली जहाँ मिस्टर पत्तू ने अपेरेंटली इमरान खान को गालियाँ दी, PTI वाले तत्ते हो गए और पूरा सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चला कि आपके मुल्क में रियल इश्यूज़ नहीं है, आपके मुल्क में रियल भूख नंग है, आपके मुल्क में रियल इंसर्जेंसी दहशतगर्दी एक्टिविटी है, आपके मुल्क में मेजर इनकम डिस्पैरिटी है, आपके मुल्क के अंदर स्लेव लेबर चल रहा होता है भट्टों के ऊपर, आपके मुल्क में इतने रियल इश्यूज़ हैं। लेकिन हमारा मोस्ट क्रिटिकल इशू क्या बना हुआ है कि मिस्टर पतलू ने इमरान खान को क्या कहा, PTI वालों ने मिस्टर पतलू को क्या कह दिया, या फिर रजब भट्ट की को नए से नए दिन टिकटॉकर शादी करवा रहे थे किसी खातून के साथ। यार हमारे मुल्क में कब संजीदगी आएगी। मसलन कि इसी टाइम ऑफ कंजम्पशन में जब आप ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आप रिपोर्टें देखते हैं फ़लस्तीन में क्या हो रहा है और आप कहते हैं कि बहुत ज़्यादती हो रही है। ये अभी 10वीं मुहर्रम पे हर टिकटॉकर ने इतने मुक़द्दस वक्त की एडिट बनाई हुई थी, हज़रत अली ताला की मोहब्बत में, इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत के अंदर। जनाब पूरे 365 दिन आप लोग करते क्या हैं जो एक दिन 2 दिन आपको चीज़ें याद आ जाती हैं और आप उनकी रीलें उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद देखें, आपको हंसी आ जाएगी, आपको हंसी आ जाएगी। ठीक है, आप कहेंगे यार ये किस किस्म का हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन इनकी सोच बनी कहाँ से? कभी आपने सोचा है कि हमारे ये दोस्त ऐसे सोचते क्यों हैं? क्योंकि सरकार इंसेंटिवाइज करती है ऐसे सोचने में। जब ये देखते हैं कि जनाब हमें बताया गया कि नवाज शरीफ साहब चोर हैं, शहबाज शरीफ साहब चोर हैं, मरीम नवाज साहिबा चोर हैं, हमजा शहबाज साहब चोर हैं, जरदारी साहब चोर हैं, बिलावल साहब चोर हैं, पता नहीं कौन कौन चोर है, आज वो सारे हुकूमत में बैठे हैं और उनको चोर बताने वाले ही लोग उनको हुकूमत में लेके आए हैं जो डीप स्टेट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, आज खच मारो, कल माफ़ी मांगो, परसों सीना जोरी शुरू कर दो। यही तो होता है। अभी अली हैदराबादी एक टिकटॉकर हैं, उनकी और उनकी बीवी की तलाक हो रही है। ये उन्होंने अनाउंस किया वीडियो बना के।
ان کی بیوی الیج کر رہی ہیں ڈومیسٹک ابیوز، فزیکل ابیوز، مینٹل ابیوز، پتہ نہیں کیا کیا. علی حیدرآبادی صاحب قرآن اٹھا کے وہاں کھڑے ہوئے کہتے ہیں جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں طلاق دے رہا ہوں اس عورت کو. اب یہ ایک 48 گھنٹے کے لیے کیا علی حیدرآبادی کسی کو فرق پڑے گا؟ پرابلی نہیں. کیا اس کی بیگم کو کوئی فرق پڑے گا؟ پرابلی نہیں. لیکن آپ کا دماغ پلوٹ ہوگا، آپ کی سائیکالوجی ایک ڈیپ لیول پہ افیکٹ ہوگی، آپ کی ابیلٹی ٹو وڈسٹینڈ واٹ از ناٹ نارمل نارملائز کر دی جائے گی. آپ کو لگے گا ڈیورس کوئی بڑی بات نہیں، مارنا پیٹنا کوئی بڑی بات نہیں، فحاشی کرنا کوئی بڑی بات نہیں. یہ آہستہ 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 آپ کا تھریش ہولڈ نیچے جائے گا. علینا عامر صاحب ایک اور ٹک ٹاکر ہیں، ان کی ایک ریل سیلیبریٹ کی جا رہی ہے کہ وہ دنیا میں اتنی وائرل ہو گئی ہے کہ ملک کو وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں. اس ریل میں وہ ارجنٹینا ٹیم کی شرٹ پہن کے ایک پورا وہ ایک آپ سمجھیں وائس اوور ہے ارجنٹینا کی ٹیم کا، وہ پرفارم کر رہی ہیں. ملک کی اس میں تعریف ہوتی ہے. وہ ارسلان ایش بیچارہ جا کے ایوو کا 8واں ٹائٹل جیت گیا ہے، اس کا کسی کو نہیں پتا. دیکھیے ٹیکن کا ماسو ایک چند جو گیمری کمیونٹی ہے جو ایکچولی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے وہاں پہ جا کے. لیکن تو ہماری جو پولوشن ہے مائنڈ کی وہ اوور اے پیسج آف ٹائم کی گئی ہے. میں کوئی اور مثال دیتا ہوں. نواز شریف صاحب نے 90s کے اندر PMLN نے بینظیر صاحبہ کی والدہ کی فوش تصویریں پھینکوائی. زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اگر ہم نے ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا. شہباز شریف صاحب نے کہا میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا انہیں. عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کے نعرے لگوائے، آج ان کے ساتھ جگہ جگہ پہ وہ اکٹھے پھر رہے ہوتے ہیں PTI والے. شیخ رشید کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ ایسا بندہ اپنی جماعت میں چاہتا ہی نہیں ہوں. وہ ان کی جماعت میں آ گئے تھے، ان کے حمایتی بن گئے، جماعت میں حمایتی بن گئے تھے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کسی پرنسپل پہ کھڑے ہی نہیں ہو رہے، نہ ہمارے سیاستدان، نہ ہمارے لوگ، نہ ہمارے میڈیا. اور اس سب کا بینیفیشری کون ہے؟ ہمارا ڈیپ اسٹیٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. ان کو پتہ ہے یار انہوں نے 48 گھنٹے میں آپس میں لڑ پڑنا ہے. اب اس وقت PTI کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی صحیح ہے، گوہر صاحب صحیح ہیں، جو آپ KP کے چیف منسٹر ہیں وہ صحیح ہیں، جو پچھلے چیف منسٹر تھے وہ صحیح ہیں، یا فیملی صحیح ہے. یہ ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے. کس چیز کے لیے ٹگ آف وار چل رہی ہے؟ یہ کو اربوں ڈالر کا بزنس ہے کہ اس کے CEO کی پوزیشن کے لیے ٹگ آف وار چل رہی ہے. آپ لوگوں نے وائے کرنا ہے قوم کی خدمت کرنے کے لیے. تو جہاں پہ ایک اخلاقیات، ایک اصول ہونے چاہیے تھے، وہاں پہ کیا ہے؟ اس سے تو بہتر جاوید ہاشمی صاحب رہ گئے ہیں، جنہوں نے اس وقت جب خان صاحب دھرنا دے رہے تھے وہاں سے پیچھے ہٹ گئے تھے، یہ کہہ کے کہ جناب ان کو تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، میں تو اس چیز کے ساتھ نہیں ہوں. ان کو آپ نے گالیاں بھی دیں، برا بھلا بھی کہا، ہر چیز کی. آپ کے یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نون لیگ کے سپورٹر ہیں تو آپ کا دل خراب کرنا، یا PTI سپورٹر کا دل خراب کرنا، یا PPP سپورٹر کا دل خراب کرنا. آپ کو یہ بتانا کہ یار یہ آپ کے ماں باپ نہیں ہیں، یہ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہے، یہ سیاستدان ہیں. ان کی باتوں کو اتنا سیریس مت لیں، یہ آج کچھ ہیں کل کچھ ہو جائیں گے. مثلا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ سیاستدانوں کی باتوں کو سیریس کیوں نہ لیں. یہاں پہ پاکستان گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہم نے World War III رکوا دی، ہم نے امن قائم کر دیا. غزہ کی باری جب ڈیل ہوئی تھی تو انہوں نے کہا ہم نے غزہ میں امن قائم کر دیا، ہو گیا. اب آپ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ یہ بہت سارے آپ کے منسٹر سے جنہوں نے کہا تھا اب آپ شور کیوں مچا رہے ہیں، وہاں تو امن ہو گیا جی، امن ہو گیا، وہاں تو امن ہو گیا. ریئلٹی کیا ہے؟ کل رات لبنان کے اوپر حملہ ہوا ہے. جو لبنان کے خالی کیے ہوئے ایریاز تھے جو اسرائیل نے کیپچر کیے ہوئے ہیں، ان میں انہوں نے بلڈنگس ڈیمولش کرنا شروع کر دی. ایئر اسٹرائک انہوں نے کر دی ہے، ہیوی فائرنگ ایکسچینج ہو رہی ہے. یہ کون سی پیس ڈیل ہوئی ہے لبنان میں؟ ویسٹ بینک کے اندر $1 کی لیز کے اوپر، کتنے $1 کی لیز کے اوپر اسرائیل نے فلسطینیوں کی جگہ دی ہے امریکہ کو ایمبیسی پرماننٹ بنانے کے لیے. جس دن وہاں امریکن ایمبیسی بن گئی تو آپ کے خیال سے اس کے بعد اسرائیل رکے گا مزید پرماننٹ ہاؤسز بنانے کے لیے اسرائیل کے لوگوں کے لیے، مزید آکوپیشن کرنے کے لیے؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایران نے ڈٹ کے دکھا کے امریکہ کو کہا کہ جناب آپ ہمیں پیسے بھی دیں گے، اسٹریٹ آف ہرموز بھی ہم نہیں کھولیں گے، انسان کے بچے بنو. اس کے لیے انہوں نے شہادتیں دی، سیکریفائسز دیں. علی خامنئی شہید ہو گیا، میجر لیڈرشپ شہید ہوگی، 3000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے، 160 چھوٹی بچیاں ایک اسکول میں شہید ہو گئی. وہ ڈٹے رہے، انہوں نے کہا نتھنگ ڈوئنگ، ہم پرنسپل موقع پہ کھڑے رہیں گے. آج کا رزلٹ یہ ہے کہ قطر کی ٹاکس مکمل ہو چکی ہیں. وہاں پہ غالباف صاحب بتاتے ہیں کہ جناب ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پیمنٹ نہیں دیں گے. اوباما نے ان کو اتنے پیسے دے دیے، $12 بلین ہی ہمیں دے چکے ہیں. ٹائم فش ہوگی نا.
یہاں پہ بڑے بڑے دلیل دیے جاتے تھے کہ امریکہ کو آپ کہہ ہی کچھ نہیں سکتے, ان کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے, ان کے جہاز آپ کو زندہ کھا جائیں گے. ایران کو تو نہیں زندہ کھائے نا, 9 کروڑ کی آبادی ہے, 1980s کے جہاز ہیں ان کے پاس, ٹیک میں ہمارے سے پیچھے ہیں, پاپولیشن ڈینسٹی میں ہمارے سے پیچھے ہیں, علاقے کی ریسورس میں ہمارے سے پیچھے ہیں, جیو اسٹریٹجک امپورٹنس میں ہمارے سے پیچھے ہیں. ہمارا اور چائنا کا آئرن کلیڈ اگریمنٹ ہے آپس میں, ہم سیٹلائٹ امیجری ٹیک شیئر کرتے ہیں, لیٹسٹ جہاز ہمارے پاس ہے اور ہم ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کہ سارا اسلحہ, ڈنڈے, بم, بارود ہمارے پاس ہے, لیکن کوئی بھی چوہا آ کے ہمیں چپیڑ مار کے نکل جاتا ہے, ہم سنتے رہتے ہیں اور ہمیں یہی بتاتے ہیں بیگرس کے ناٹ بی چوزرس, بیگرس کے ناٹ بی چوزرس. کون ہے یہ بیگر یار؟ وہ ریڈی والا جو محنت کر رہا تھا ڈسیبلڈ عام کے ساتھ, وہ بیگر ہے, اس کو آپ بیگر بنائیں گے جس طرح کی پالیسی ہیں. یا وہ ذیشان لڑکا جو ستھرا پنجاب کے لیے نوکری کر رہا تھا, کوڑا کرکٹ اٹھا رہا تھا, اس کو آپ نے تنخواہ کم دلوا کے بیگر بنایا. یا وہ نیسلے کا امپلائی جو محنت کر رہا تھا, جو ایونچولی لوگوں کے حق کی بات کر رہا تھا, جو فیکٹری میں کام کرتے ہیں, اس کو ذلیل اور رسوا کر کے آپ نے قرضے میں ڈبایا اور اس نے اپنی جان لے لی. تو جو جملہ تھا نا بیگرس کے ناٹ بی چوزرز, وہ اصل میں یہی نہیں ہوئی ہے کہ آپ قوم کو بیگر بنانے آئے ہیں. دیٹ از یور مائنڈ سیٹ جو اب آپ قوم کے اوپر تھوپ رہے ہیں. ایران نے پوائنٹ بلینک جو اسٹریٹ آف ہرموز میں کیا ہے, اس نے دنیا کے گلوبل انرجی سیکٹر کو فار ایور چینج کر دی. اب چیزیں اس طرح ویو ہی نہیں ہوتی. امریکہ کو بھی یہ بات پتہ ہے, وہ اس پہ خاموش بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے بھائی ہم اب کچھ کر نہیں سکتے. ٹرمپ نے باقاعدہ ڈیٹیل پلانز جا کے دیکھیں ایران پہ تیسرے ویو آف اٹیکس کرنے کے لیے, لیکن فی الحال وہ چوز کر رہے ہیں نیگوشیشنز کرنے کے لیے. اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے نیگوشیشن کا رزلٹ نہیں آنا, لیکن ہم بزید دیں کہ جناب نیگوشیشن ہو گئی, ہم نے دنیا میں بہت بڑا نام حاصل کر لیا. روز آپ کو صحافی بتائیں گے جناب کتنا بڑا نام ہو گیا پاکستان, کتنا بڑا نام ہو گیا پاکستان کو, کتنی عزت مل گئی. بھائی کیا کریں گے آپ اس عزت کا؟ میں ایسی ایک سملر مثال دیتا ہوں. افغان مجاہدین تیار ہوئے, آپ نے اربوں ڈالر لیے, جیسی امریکہ کا مقصد وہاں پورا ہوا, امریکہ وہ سارے مجاہدین لوگ آپ کے حوالے کر کے بھاگ گئے. یہی ہوا تھا کولڈ وار میں, یہ جو آپ کو بتاتے نہیں ہیں. آپ کو بالکل لڑنا چاہیے تھا افغان مجاہدین کے لیے, لیکن آپ کو کنٹینجنسی پلان بھی تو بنانے چاہیے تھے. جیسی افغان مجاہدین کی جنگ ختم ہوئی, یو ایس ایس آر کا نقشہ ٹوٹنا شروع ہوا, تب سے لے کے لیٹ 90s تک امریکہ نے آپ پہ سینکشنز ڈالے, امریکہ نے آپ کے لیے زندگی مشکل بنائی, آپ کے ایک پریزیڈنٹ اسیسینیٹ ہوئے, ٹھیک ہے, آپ کی حکومتیں گرتی رہیں, جب تک کہ امریکہ کو آپ کو دوبارہ ضرورت نہیں تھی وار آن ٹیرر کے لیے. تو یہ جو امریکن دوستی ہے جس کا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا مارکا مار لے, جب امریکہ سے ہماری دوستی ہوئی ہے تو پاکستان کے مشکل دن ہی آئے ہیں. آپ پورا یاد کریں افغان جہاد کے دوران پاکستان میں پہلی دفعہ دہشت گردی کے حملے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے افغان جہاد سے پہلے پاکستان کا دہشت گردی کا کانسیپٹ کیا تھا؟ جو ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹوں نے جہاز چوری کیا تھا, یہ ہم دہشت گردی سمجھتے تھے. افغان جہاد کے اندر پہلی دفعہ ہمارے ہاں دہشت گردی کے حملے ہونا شروع ہوئے تھے. باقاعدہ جو KGB تھی اس نے دہشت گردی کے حملے آرگنائز کروانا شروع کیے تھے. تب سے لے کے آج تک پاکستان دہشت گردی میں پھنسا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ جو یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے بڑے کلوز ہیں, امریکہ کے بڑے کلوز ہیں, او امریکہ ہماری اتنی تعریف کرتا ہے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کرتا ہے, پرائم منسٹر کی تعریف کرتا ہے, بھائی سا کوئی فائدہ نہیں ہونا, نقصان ہی ہونا ہے اس کا, اور ہسٹوریکلی بھی نقصان ہی ہوا ہے, ٹھیک. پانی انڈیا نے بند کیا ہوا ہے, اس کا ہم کر کچھ نہیں پا رہے. تو یہ جو محبت ہے نا آپ کو سیاستدانوں کی, ہارڈ اسٹیٹ لائک فگرز کی, فیلڈ مارشلز کی, چیفس کی, یہ یونیفارمز کی, اس کا کوئی حاصل نہیں ہے. بھائی محبت کریں عام لوگوں سے, محبت کریں اس بوڑھے آدمی سے جو روزی روٹی کما رہا ہے, کسی پہ بوجھ نہیں بن رہا. محبت کریں اس ستھرا پنجاب کے ورکر سے جو کم تنخواہ ہونے کے باوجود اپنا کام کر رہا تھا, آپ نے اس کو نکال دیا, اس نے احتجاج کیا, شور مچایا. ان لوگوں سے محبت کریں, یہ اصلی پاکستانی ہے. اصلی پاکستانی وہ ہے جو باہر گرمی میں کھڑے ہو کے کام کر رہا ہے, جو صبح ٹائم سے اٹھ کے دفتر جا رہا ہے تاکہ یہ ملک چلتا رہے. یہ ملک نہ شہباز شریف صاحب چلاتے ہیں, نہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب چلاتے ہیں, نہ مریم نواز صاحبہ چلاتی ہیں. ان کے پاس جو پیسہ بھی ہے وہ میں اور آپ دیتے ہیں, اپنا محنت کر کے, اپنا کام کر کے. ہمارے دفتر میں 30-35 لوگ ہیں, وہ 9 بجے اپنے گھروں سے ہاتھ منہ دھو کے ناشتے کر کے تیار ہو کے یہاں پہ نوکری کرنے آتے ہیں. یہ وہ محنت کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, ویڈیوز ایڈٹ کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, کانٹینٹ لکھتے ہیں, بناتے ہیں, آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں. یہ ٹیکس دیتے ہیں اپنی تنخواہوں پہ, یہ GST جمع کراتے ہیں, یہ موٹر سائیکلوں کی ہیلمٹیں خریدتے ہیں, ان کو پہنتے ہیں تاکہ یہ رسپانسبل شہری کی طرح پھر سکیں. یہ ہیں اصلی پاکستانی, آپ لوگ نہیں ہیں.
آپ تو ٹیمپریری پاکستانی ہیں. آپ نے 3 سال یہاں ہونا ہوتا ہے, باقی ٹائم انگلینڈ ہونا ہوتا ہے, یا سعودی عربیہ ہونا ہوتا ہے, یا UAE ہونا ہوتا ہے. سو یہ جو اصلی پاکستانی نا, ان سے پیار کریں. اور یہ وہی لوگ ہیں جب مشکل وقت آئے گا تو جانوں کے نذرانے پیش کریں گے. یہ جو ابھی انڈیا کے خلاف جنگ ہوئی تھی, تو یہ جو اصلی پاکستانی تھا نا, محنت کرنے والا انسان, وہی ڈرون کو ایسے شاٹ گن سے فائر کر رہا تھا, وہی بارڈر پہ جا کے نعرے لگا رہا تھا کہ پاکستان فوج زندہ باد, پاکستان کی عوام زندہ باد. یہی وہ عام بندہ ہوتا ہے ہر ملک میں جو ملک کو چلاتا ہے. ایران کے اندر جہاں پہ ان کے لیڈروں نے بہادری دکھائی, در حقیقت ایوریج ایرانی نے بہادری دکھائی, جس کے پاس پیسہ نہیں اس طرح کا, جو بھاگ نہیں سکتا تھا ملک سے جیسی مشکل وقت بن رہے تھے, جس کو سیف فلائٹس نہیں ملی تھیں باہر, وہ وہیں پر آتا. وہ ایوریج فلسطینی جو ویسٹ بینک غزہ میں لڑ رہا ہوتا ہے, وہ ایوریج لیبنیز بندہ جو وہاں لڑ رہا ہوتا ہے. تو خدا کے واسطے ہماری ریکویسٹ ہے پاکستان کی ریاست سے, ریاستی اداروں سے, عام بندے سے پیار کریں. عام بندے کو بلا وجہ ٹارچر نہ کریں, اٹھائیں مت, اس پہ ظلم بربریت نہ کریں. اب حدیں پار ہو چکی ہیں. لوگوں کا غصہ اس لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ اب وہ جب پھٹے گا تو وہ آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا. آزاد کشمیر میں آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا. وہاں پہ احتجاج نیکسٹ لیول پہ چلے گئے ہیں, کیونکہ جو ان کا لیڈر ہے, لوگوں کو نہیں پتہ وہ کہاں گیا, آپ نے اریسٹ کر کے کہاں لیا. بلوچستان میں سنبھالا نہیں جا رہا, وزیرستان میں سنبھالا نہیں جا رہا. تو باقی پاکستان میں بھی آگ لگتے ٹائم نہیں لگتی. اور یہ اگر آگ لگے گی تو کسی سیاسی جماعت کی غلطی نہیں ہوگی, کسی سیاسی جماعت کی محبت میں لگی, لوگ بھوک ننگ کی وجہ سے لگائیں گے. یہ کنڈیشن ہے ہماری اس وقت. لوگ اس بھوک ننگ میں بھی زندہ رہنے کو تیار ہیں اگر آپ ان کو چھیڑیں مت, ان کو دھکے نہ دیں, پولیس ان کو اٹھا نہ لے. جب آپ کے ڈالے گزرتے ہیں پروٹوکول والے تو وہ لوگوں کو گالیاں نہ دیں, لوگ برداشت کر لیتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ ڈانگا نال نہیں مارتا, پٹھی مت دے کے مارتا ہے. اور یہ جو مشاورتی ہیں نا آپ کے, یہ مروائیں گے آپ کو, یہ آپ کو مروائیں گے. ان کو کوئی بھار نہیں ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا سیاست سے. یہ اپنے پیسے کمانے ہیں, پھر انہوں نے باہر جا کے سیٹل ہو جانا ہے. مشرف صاحب نے اتنے پرائم منسٹر چینج کیے, ہر پرائم منسٹر نے بتایا کہ میں تیرے سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ہر ایک پرائم منسٹر لوٹ کے فرار. میں وہ شوکت عزیز صاحب کا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اتنا انہوں نے گڈ ٹائم دیکھا. PTCL انہوں نے ماشاءاللہ جو ہمارا پروفٹیبل ادارہ تھا اس کو اٹھا کے UAE کے حوالے کر دیا. آج وہ ایک نیشنل سیکیورٹی رسک بنا ہوا ہے, کیونکہ UAE اور اسرائیل کی ڈیٹا شیئرنگ پالیسی یہ ہو چکی ہے. اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں, UAE اون کرتا ہے PTCL کو, تو یہاں سے ڈیٹا اٹھائے کہاں جا رہے ہیں, اسرائیل. تو آپ کیا لڑیں گے اس کے خلاف؟ اور اگر ٹیلی کام بل پاس ہوتا ہے تو پھر کھمبے UAE لگائے گا. تو ماشاءاللہ بہت اچھی ڈیل ہے جی, بہت اچھا سودا کیا آپ نے, ویری گڈ. آن دی ادر ہینڈ ایران نے ہمیں پیسے دیے پائپ لائن بنانے کے لیے, وہ ہم نے نہیں بنائی, لیکن UAE کو ہم نے ہر چیز بھیج دی. پتہ نہیں کس سیاسی جماعت کا فائدہ تھا اس میں. سب سے زیادہ قریب کون ہے UAE رائل فیملی کے آج کل؟ پیپلز پارٹی, اوہو, یا نون لیگ کے چودھری منیر صاحب, اوہو. یہ وہ وجہ ہے. یہ اکثر کہا جاتا ہے یہاں پہ کہ عمران خان کے لیے کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ بولتا نہیں, انہوں نے رشتہ داریاں نہیں پالے نا وہاں سر, یہ فرق ہے. یہ بات سچ ہے. باقاعدہ نون لیگ سعودی رائل فیملی اور یہ UAE کی رائل فیملی کے ساتھ مراسم قائم کرتی ہے, ہمارے یا پیسوں پہ, باعث پہ اپنے پیسوں پہ نہیں. زرداری صاحب بھی یہ کرتے ہیں, تاکہ کل کو جب پاکستان کے حالات میں ڈفیکلٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ تنگ کرے تو یہ لوگ فون کریں سفارشوں کے لیے. یہ لوگ فون کریں ایسا چھوڑ دو, ایسے کر دو, ویسے کر دو, یہ کر دو, کر دو. عمران خان تو یہ نہیں کیا تھا. یہ فرق تو ہے نا. مے بی عمران خان کو سیاستدان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ہی از ٹو سمپل فار دی کلیور پولیٹیکل ویب دیٹ از پاکستان سیاست. ہماری دعا کیجیے گا, ہم آپ کے لیے بھی کریں گے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.